بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اور میری بہن اس لڑکی کو دلہن بنا رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا تو میک اپ خراب ہو گیا۔ میں نے کہا کہ چوتھی دفعہ تمہیں لائنر لگا رہے ہیں، تم رو کیوں رہی ہو؟ اپنی مرضی سے تو آئی ہو نا یہاں پہ۔ اس نے کہا کہ مرضی سے آئی ہوں لیکن مجبور تھی۔ میں نے کہا کہ اب یہ کیا بات ہوئی؟ آ گئی ہو تو رونا بند کرو، شادی ہو رہی ہے تمہاری، دلہن بنا رہے ہیں تمہیں۔ وہ کہنے لگی کہ کس طرح ہو رہی ہے شادی، یہ بھی تو آپ لوگ جانتے ہیں، اور کیسے بے رحم لوگ ہیں آپ دونوں۔ تو کہنے لگی کہ ہم بے رحم نہیں، ہم بھی تمہاری طرح مجبور ہیں، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے، اور ویسے بھی صرف ایک ہی رات کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے اسے دلہن بنا کے اپنے والد صاحب کے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ سامنے ہی بستر پر لیٹے تھے، لیکن جانے سے پہلے ہم نے اسے کچھ باتیں سمجھائی تھیں، پر جب صبح کمرے کا دروازہ کھلا تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گئے۔ میرا نام سمیہ ہے اور میری بہن کا نام ماریا تھا۔ ہم لوگ بہت ہی امیر خاندان سے تھے۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، گھر، گاڑی، دولت، جائیداد، موبائل فون، سونے کے زیورات، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ ہم لوگوں کو اپنی ماں سے بہت پیار تھا۔ ہماری ماں نے ہمیں شہزادیوں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ ہماری ماں کا ہی یہ سب کچھ تھا، یہ ساری دولت، یہ سب کچھ ہماری ماں کا تھا۔ ہمارے باپ سے جب ہماری ماں کی شادی ہوئی تو بابا کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور ساری زندگی وہ ایسے ہی رہے، امی کے کاروبار کو سنبھالتے رہے، اور ان کا کاروبار چمکتا رہا۔ میری ماں میرے بابا سے پورے 15 سال بڑی بھی تھی، لیکن انہوں نے اسی لیے شادی کی کیونکہ یہ عورت امیر تھی، رئیس تھی، اور اس کا اتنا بڑا کاروبار تھا۔ بابا کو کاروبار کی سمجھ آتی تھی۔ میری ماں ان سے بڑی تھی، اس لیے جلدی جلدی بیمار رہنے لگی، اور جانے سے پہلے انہوں نے ایک آخری خواہش کی۔ ان کی آخری خواہش یہ تھی کہ میرے جانے کے بعد اپنے باپ کو دوسری شادی نہ کرنے دینا، کیونکہ جب میری ماں اس دنیا سے گئی تو ان کی عمر 55 سال تھی، اور میرے بابا ابھی 39 سال کے ہوئے تھے، اور مرد کے لیے 39 سال کوئی عمر نہیں ہے، وہ بھی ایسا مرد جو امیری کبیری میں رہ رہا ہو، جس نے کوئی زیادہ ٹینشن نہ لی ہو، وہ تو جلدی بوڑھا بھی نہیں ہوتا۔ میرے بابا تھے بھی بہت خوبصورت۔ وہ مرنے سے پہلے اپنی آخری خواہش یہی کر گئی، اور ہم نے کہا کہ آپ فکر نہیں کیجیے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے علاوہ جائیداد کے معاملات بھی بیچ میں ہی رہ گئے۔ بس میری ماں کو آخری خواہش کرنے کا موقع ملا تھا، کیونکہ ہم نے ان سے پوچھ لیا، ورنہ نہ تو وصیت لکھی گئی تھی اور نہ ہی کوئی معاملات سیٹ ہوئے تھے۔ لیکن یہ سب کچھ ہمارا تھا، ہمارا کوئی بھائی نہ تھا۔ ہمیں پتہ تھا، لیکن ہمارے کوئی چاچو بھی نہیں تھے کہ ان کے بھتیجے ہماری جائیداد پہ نظر رکھتے، اس لیے جائیداد صرف ہماری ہی تھی۔ جب میری ماں اس دنیا سے گئی تو میرا باپ ان کے پاس موجود نہ تھا۔ میرے ماں باپ کا آپسی رشتہ کیسا تھا یہ ہمیں نہیں پتہ۔ ہم لوگ خاندانی لوگ تھے، اس طرح کی باتیں نہ تو کوئی سر عام کرتا تھا اور نہ ہی کسی کے کانوں تک پہنچتی تھی۔ وہ لڑتے تھے، ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، یہ سب ان کا ذاتی معاملہ تھا، اس لیے ہمیں نہیں پتہ تھا۔ لیکن جب سے میری ماں اس دنیا سے گئی تھی، بابا کچھ خاص پریشان یا اداس نہیں لگ رہے تھے، جبکہ میری ماں جس عمر میں گئی تھی اس عمر میں لوگ زیادہ تر اس دنیا سے نہیں جاتے۔ وہ تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ انہیں ایک بہت جان لیوا بیماری ہو گئی۔ تقریباً 6-7 مہینے گزر گئے۔ میرے بابا کے دوست گھر پہ آنے لگے، اور میرے بابا نے دوستوں کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارنا شروع کر دیا۔ ایک دن میں نے ان کے دوستوں کو یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ تیری ابھی اتنی عمر نہیں ہے، اب تیری بیوی اس دنیا سے چلی گئی اور یہ سب کچھ تیرا ہے، تو دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ مجھے یہ سن کے بڑا غصہ آیا، لیکن میں یہ بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ میرے بابا آگے سے کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کبھی بھی دوسری شادی نہیں کروں گا، میں اپنی بیٹیوں کے نام کر چکا ہوں اپنی زندگی، اور اب انہی کے ساتھ رہوں گا۔ مجھے یہ سن کے بڑی خوشی ہوئی، اور اسی طرح ہم لوگ بھی اپنی ماں کے جانے کا غم برداشت کر کے کسی طرح زندگی میں آگے بڑھنے لگے۔ پورا 1 سال گزر گیا، لیکن اچانک سے ہی بابا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے چارپائی پہ پڑ گئے۔ ہم لوگ حیران ہو گئے کہ ایسا بھی کیا؟ جس بھی ڈاکٹر کو بلاتے وہ یہی کہتا کہ بیماری کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ جو بیماری میری ماں کو ہوئی تھی میرے باپ کو بھی وہی ہو گئی تھی،
اور میری ماں نے صرف 1 مہینہ بیماری کاٹی تھی اور وہ اس دنیا سے چلی گئی، اور آج بابا کو بھی اس بیماری سے تڑپتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ میں بڑی پریشان تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس دنیا سے چلے جائیں۔ میری بہن کو بابا سے مجھ سے زیادہ محبت تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ یتیم ہونے والے ہیں۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں کہو، ہم 2 اکیلی لڑکیاں یہ ساری جائیداد، یہ سب کچھ کیسے سنبھالیں گے؟ کیا کریں گے؟ ہمیں کس طرح بابا کو بچانا ہوگا؟ کچھ تو کرنا ہوگا۔ ایک ڈاکٹر آیا تو اس نے کہا کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے، ان کی کوئی آخری خواہش ہے تو وہ پوری کروا دیں اور ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ یہ کسی بھی وقت اس دنیا سے جا سکتے ہیں۔ ہم پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہماری زندگی اتنی جلدی بکھر جائے گی۔ ماں کو گئے ہوئے سال ہوگا تو باپ بھی جانے والا ہو جائے گا۔ ہم لوگ اپنے باپ کے پاس بیٹھے اور دل تو نہیں کر رہا تھا، نہ ہی زبان ساتھ دے رہی تھی، لیکن پوچھ لیا کہ کچھ ایسا ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ کیا آپ ہمیں اپنی آخری خواہش بتائیں گے، ہم نے کہا کہ کچھ ایسا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کرنا تو چاہتا ہوں، لیکن تمہاری ماں کی آخری خواہش نے مجھے باندھ رکھا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے بابا، آپ ہمیں بتائیں، ہم کروائیں گے، ہم آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میرے بابا نے ایک عجیب سی خواہش کر دی، لیکن یہ کام کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ تو بیمار تھے اور بستر مرگ پر پڑے تھے۔ میری بہن نے کہا کہ تم اپنی ماں سے کیا وعدہ بھول گئی؟ میں نے کہا کہ ماں سے کیا وعدہ یاد ہے، لیکن اب باپ اس دنیا سے جانے والا ہے۔ ویسے بھی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے بھی چلے جانا ہے۔ ماں کی آخری خواہش تو پوری ہو نہ ہو اس کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اگر باپ کی آخری خواہش پوری ہوگی تو کم سے کم اسے محسوس تو ہوگا۔ اور پھر وہ مرد ہیں، مرد کی اس طرح کی خواہش ہو سکتی ہے۔ میرے بابا کی یہ خواہش تھی کہ مجھے شادی کرنی ہے، صرف 1 دن کے لیے صحیح۔ انہوں نے ہمیں کچھ اور باتیں بھی بتائی جن کے بارے میں ہمیں بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری ماں سے اس کی دولت کے لیے شادی کی تھی، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ میری شادی زبردستی کروائی گئی تھی کیونکہ تمہاری ماں میرے چاچو کی بیٹی تھی اور یہ فیصلہ سراسر خاندانی تھا، نہیں تو اپنے سے 15 سال بڑی عورت سے میں کیوں شادی کرتا؟ ٹھیک ہے ایسی شادیاں ہوتی ہیں، لیکن میں نے تمہاری ماں کی دولت سے کیا کر لیا؟ جیسے پہلے رہتا تھا ابھی بھی تو ویسے ہی رہتا ہوں، بلکہ مجھے زیادہ کام کرنا پڑا۔ بزنس میں دماغ میرا لگا۔ تمہاری ماں کے ساتھ میرے تعلقات بالکل بھی اچھے نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ مجھ پر روب جماتی تھی، کہتی تھی کہ میرا گھر ہے، میرے پیسے ہیں۔ میں ذرا سا بھی غصہ کرتا تو مجھے کہتی تھی کہ نکل جاؤ یہاں سے، تمہارا یہاں پہ ہے ہی کیا؟ اس نے مجھے بہت زج کیا ہوا تھا۔ مجھے اسے نفرت تو نہیں تھی، لیکن میں بڑا پریشان تھا۔ ہمارا باپ اس دنیا سے جانے والا تھا۔ مرتا ہوا انسان جھوٹ نہیں بولتا۔ ہم ان کی باتیں سن کے حیران ہو رہے تھے اور ہمیں بھی کچھ معاملات ایسے ہی لگ رہے تھے، کیونکہ ہماری ماں تھی تو بہت غصے والی، اور پھر جس کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے وہ اس کو جتاتا ضرور ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے ہاتھ میں پٹاخہ ہو اور وہ دھماکہ نہ کرے۔ ہم سے ہمارے باپ کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ہماری ماں کی بھی ایسی حالت تھی۔ ہم دونوں بہنیں رات کو کمرے میں بیٹھی تھی اور ہماری آنکھوں میں آنسو تھے۔ کتنا بے بس ہوتا ہے وہ انسان جو اپنے سامنے کسی اپنے کو بہت ہی مصیبت اور مشکل میں دیکھ رہا ہو لیکن کچھ کر نہ پا رہا ہو۔ ہم لوگ اسی بارے میں بات کر رہے تھے۔ ماریا نے اچانک سے آنسو صاف کر لیے اور کہا کہ میں اپنے باپ کی آخری خواہش ضرور پوری کروں گی۔ 2 اولادوں میں سے ایک اولاد ایسی ہوتی ہے جو اس کو باپ سے زیادہ پیار کرتی ہے، اور ماریا کو باپ سے زیادہ پیار تھا۔ وہ بڑی بھی تھی اور ماں نے جاتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ اس کی بات ضرور ماننا، یہ بڑی ہے۔ میں نے کہا کہ لیکن ایک ایسے بوڑھے آدمی سے شادی کون کرے گا جو بستر پہ پڑا ہے، اور وہ بھی صرف 1 دن کے لیے؟ کیوں کوئی اپنی زندگی برباد کرے گا؟ وہ کہنے لگے کہ انسان ساری زندگی زیادہ تر کام کس لیے کرتا ہے؟ روٹی کے لیے، پیسے کے لیے۔ کوئی تو ہوگا جو پیسے کے لیے یہ کام کرے گا۔ میں نے کہا کہ تم پیسے سے یہ کام کرواؤ گی؟ تو اس نے کہا کہ اور کس سے کراؤں گی؟ کیا میں کسی کو اپنے باپ سے محبت کروا سکتی ہوں یا کسی کی منت کروں گی تو وہ یہ کام کر لے گا؟ ظاہر ہے یہ کام پیسوں سے ہوگا۔ ہمیں اعلان کرنا ہوگا کہ ہمیں ایسی لڑکی چاہیے جو صرف 1 رات کے لیے ہمارے باپ سے شادی کر سکے اور ہم اسے بہت سارے پیسے بھی دے دیں، اور اگر اور کچھ مانگے گی تو وہ بھی دے دیں گے۔ اس کے بعد وہ اپنی زندگی آرام سے گزار سکتی ہے۔
میں نے کہا کہ یہ اعلان کیسے کرواؤ گی؟ تو اس نے کہا کہ یہ سب تو مجھ پہ چھوڑ دو، میں کروا دوں گی، بس ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ کوئی آتا ہے یا نہیں آتا۔ میں نے کہا کہ ہماری ماں کی روح تڑپے گی اس بات پر۔ وہ کہنے لگی کہ مرے سے بہتر ان سے زیادہ زندہ کی فکر کرنی چاہیے۔ ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے، ابدی نیند سو گئی ہے، اسے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہمارے باپ میں ابھی زندگی باقی ہے، سانسیں باقی ہیں، اس لیے ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ تمہیں تو ہمیشہ بابا سے ہی زیادہ پیار تھا۔ تو وہ غصہ ہو گئی اور اس نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، کیا تم اپنے باپ کی آخری خواہش پوری نہیں کرنا چاہتی؟ اگر نہیں کرنا چاہتی تو میں تمہارے بغیر ہی یہ کام کر لوں گی۔ میں نے کہا کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، لیکن جب ماں اس دنیا سے جا رہی تھی تب ہم نے بھی اس کا ہاتھ پکڑ کے وعدہ کیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ جب ماں سے سامنا ہوگا نا تو ساری مصیبت تو میں اپنے سر لے لوں گی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ہم لوگوں کو کسی نے یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ تم لوگوں کی جتنی بھی دولت ہے وہ اپنے باپ کے نام کرا دو، کیونکہ ابھی تک وہ ہماری مرحومہ ماں کے نام ہی تھی اور پراپر طریقے سے کاغذات اور کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ اس وکیل نے کہا کہ کیونکہ اولاد کا حق باپ کی دولت پہ ہوتا ہے، جب یہ بات کنسیڈر ہو جائے گی کہ یہ سب کچھ تم لوگوں کے باپ کا ہے تو پھر اس کے جانے کے بعد یہ سب کچھ تم دونوں کا ہو جائے گا، ہر اس میں کبھی بھی کہیں سے کوئی بھی حصے دار اٹھ کے آ سکتا ہے، کیونکہ ہمارے کچھ دور پار کے رشتہ دار تھے جو کلیم کر سکتے تھے۔ ہمیں یہ مشورہ اچھا لگا اور ہم نے ایسا ہی کیا، کاغذات بنوا لیے اور بابا سے سائن بھی کروا لیے۔ اب سب کچھ بابا کے نام ہو چکا تھا اور انہوں نے کہا کہ جانے سے پہلے وہ ہمارے نام کر جائیں گے۔ اب ہم اتنے بھی بے رحم اور لالچی نہیں تھے کہ ان کو کہتے کہ ان کاغذات پر بھی دستخط کر دیں۔ کون ایسی بات کرتا ہے؟ ہر وہ ہمارا اپنا باپ تھا، کوئی غیر نہیں تھا۔ لیکن ایک بات ہے کہ بابا نے ہمارے ساتھ کوئی ایسا محبت والا رویہ نہیں رکھا تھا، شاید ان کی محبت ایسی ہی تھی، وہ اپنی بیٹیوں سے زیادہ کھل کے پیش نہیں آتے تھے، دور دور سے ہی سلام دعا اور خیال کرتے تھے، پوچھتے تھے کیسی ہو، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اپنی موجودگی کا احساس دلاتے تھے۔ ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے پیچھے ہمارا باپ کھڑا ہے، لیکن کوئی ایسی بہت دیوانوں کی سی محبت نہیں تھی۔ ان کو ہم سے اور شاید باپ کی محبت ایسے ہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنی ماں سے زیادہ قریب تھے۔ باپ کے دل میں کبھی جھانک کے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ تو اب پتہ چلا کہ وہ کتنے دکھی تھے۔ ہم لوگوں نے اعلان کروا دیا، بلکہ ماریا تو کہیں پہ گئی بھی تھی، کہاں گئی تھی یہ نہیں پتہ۔ کچھ فون وغیرہ بھی آئے ہمیں، لیکن لوگ سنجیدہ نہیں لگ رہے تھے۔ پھر ایک لڑکی ہمارے گھر چلی آئی، کیونکہ اس نے پتہ بھی لکھوا دیا تھا۔ یہ لڑکی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور اس کی عمر ہماری عمر سے بھی کم تھی، شاید یہ 18 یا 19 سال کی ہوگی۔ اس نے اپنا نام شاہین بتایا، کہنے لگی کہ وہ آپ لوگوں نے اعلان کروایا تھا نا، وہی سن کر آئی ہوں۔ بول ایسے رہی تھی کہ جیسے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ تم ٹھیک تو ہو نا، کھانا وغیرہ کھایا ہے تم نے؟ تو اس نے کہا کہ 2 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا اور میں سمجھ گئی کہ یہ واقعی مجبور ہے، اور کوئی مجبور لڑکی ہی اس طرح کی بات کے لیے گھر تک آ سکتی ہے۔ ہم نے پہلے اس کے لیے کھانا منگوا لیا۔ اس نے واقعی کھانا ایسے کھایا کہ اس نے 2 دن سے تو کیا، شاید 2 مہینے سے ہی کھانا نہیں کھایا تھا۔ پھر اس نے ہمیں اپنے بارے میں تھوڑا بتایا کہ میری 4 بہنیں ہیں، وہ بھی بہت چھوٹی چھوٹی، ماں بیمار ہے، باپ اس دنیا میں نہیں ہے، اس لیے میں بہت مجبور ہو کر آئی ہوں۔ ماریا نے کہا کہ تمہیں پتہ تو ہے نا کہ کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے اور مجھے یہ آفر قبول ہے، لیکن آپ مجھے کتنے پیسے دیں گی؟ ماریا نے کہا کہ ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم تیار ہو تو میں ابھی اپنے باپ کو یہ خبر سنا کر آتی ہوں۔ اس نے کہا کہ ہاں میں تیار ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے اپنی بہن کو ایک طرف کیا اور میں نے کہا کہ ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے ہم اس لڑکی پہ ظلم کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ ظلم کیسا، وہ خود آئی ہے اور اسے اتنے سارے پیسے ملیں گے۔ پتہ ہے تمہیں کہ اتنے سارے پیسے کمانے میں کچھ لوگوں کی آدھی زندگی گزر جاتی ہے، اور پھر یہ غریب لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی یہ کام اسی انسان نے کرنا تھا جو مجبور تھا، لیکن یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی اتنی زیادہ خوبصورت لڑکی آ جائے گی۔ ہم لوگوں نے اپنے باپ کو کہہ دیا کہ جو خواہش آپ نے کی تھی وہ پوری کرنے کا انتظام ہو گیا ہے۔ انہوں نے کوئی زیادہ خوشی والی ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ اچھا، واہ بڑی بات ہے، انہوں نے کہا کہ جیتی رہو میری بیٹیوں، اور ہم نے اس لڑکی شاہین کو کہا
کہ چلو تمہیں تیار کرتے ہیں۔ وہ ویسے بھی صبح صبح آئی تھی۔ پورے دن میں ہم لوگوں نے شاپنگ کی، اس کے لیے دلہن کے کپڑے خریدے، مولوی صاحب بھی آ چکے تھے، گواہ وغیرہ بھی باقاعدہ نکاح ہونا تھا، اور ہم لوگوں نے سارے انتظامات کیے اور کروا لیے تھے۔ جب ہم اسے دلہن بنا رہے تھے وہ بار بار رو رہی تھی، اتنا رو رہی تھی کہ میک اپ خراب ہو رہا تھا۔ ہم نے اسے کہا کہ اب آ ہی گئی ہو تو اپنے آپ کو تھوڑا سنبھال لو، کیوں وقت برباد کروا رہی ہو ہمارا؟ تو کہنے لگی کہ مجبور ہوں۔ ہم نے کہا کہ ہم بھی مجبور ہیں۔ خیر اس کو تیار کر دیا اور دلہن بن کے بہت ہی زیادہ وہ خوبصورت لگ رہی تھی، اتنی پیاری کہ صرف ہلکی سی لپسٹک لگا کے بھی غضب ڈھاتی، اور یہاں پر تو ہم نے اسے خوبصورتی اور حسن کے سارے ہتھیاروں سے لیس کر دیا تھا۔ وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، بہت ہی زیادہ خوبصورت۔ ہم دونوں بہنیں اپنے کمرے میں آ گئیں۔ اسے ہم نے اپنے والد صاحب کے کمرے میں بھیج دیا۔ ہماری آنکھوں میں آنسو تھے اور ہمیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ چلو اسٹور روم میں چلتے ہیں، وہاں پر ہماری فیملی کے کچھ پرانے البمز پڑے ہیں جس میں ماں کی شادی کی بہت تصویریں ہیں۔ جا کر ان البمز کو اٹھا کر لاتے ہیں اور بیٹھ کے دیکھتے ہیں، کیونکہ آج رات ہمیں نیند نہیں آنے والی تھی۔ اس نے کہا کہ ہاں چلو چلتے ہیں۔ ہم لوگ اسٹور روم میں چلے گئے۔ وہاں پہ کچھ پرانے البمز رکھے تھے۔ آج کل تو ہر چیز فون میں ہی آ گئی ہے، لیکن ہمارے ماں باپ کی شادی اس زمانے میں ہی ہوئی تھی جب البمز بنائے جاتے تھے، اور یہ امیر لوگ تھے، اس لیے میں نے بڑے بڑے البم بنائے تھے۔ ہم لوگ وہ البمز اٹھا کے لے آئے، جس میں سے ایک تو بہت ہی زیادہ پرانا لگ رہا تھا اور ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے ہم لوگ ذرا زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئے کہ شاید اس میں کچھ ایسی تصویریں ہوں جو ہم لوگوں نے پہلے نہ دیکھیں اور ہمیں انہیں دیکھ کے بہت خوشی ملے گی۔ ہم لوگ البمز دیکھنے لگے اور جب پرانے البم کو دیکھا تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس میں میری ماں کی ایک تصویر تھی جس میں وہ دلہن بنی ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ میرا باپ نہیں کھڑا تھا۔ اب ہم لوگ اتنے بھی بے وقوف یا آج کل کے زمانے کے لوگ نہیں تھے کہ اپنے باپ کی جوانی کی تصویر دیکھیں تو پہچان نہ پائیں۔ یہ ہمارا باپ نہیں تھا، اور ہمارا باپ کون سا شادی کے وقت 20 سال کا تھا اور اب 70 سال کا ہو گیا تھا کہ ہم اسے پہچان نہ پاتے۔ وہ شادی کے وقت کم عمر تھے، لیکن ابھی بھی ان کی عمر 40 سال نہیں ہوئی تھی۔ ہم لوگ حیران رہ گئے کہ یہ آدمی کون ہے جو ہماری ماں کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کے کپڑوں سے لگ رہا تھا کہ وہی دلہا ہے، کوئی اور رشتہ دار یا مہمان نہیں لگ رہا تھا۔ ہم لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ اس بات کا جواب تو صرف ہمارا باپ ہی دے سکتا تھا۔ ماں تو اس دنیا میں تھی نہیں، لیکن جب اگلی تصویر پلٹی تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس تصویر میں میری ماں اور وہی آدمی ایک پارک میں کھڑے تھے۔ ان دونوں کے چہرے پہ بہت ہی زیادہ خوشی اور مسکراہٹ تھی۔ اس نے میری ماں کے کندھے پہ ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ میاں بیوی ہیں آپس میں، اور یہ تصویر بھی میاں بیوی کی بنائی گئی ہے، جیسے کسی کی کوئی سنہری یاد ہوتی ہے۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں تھا، میری ماں کی گود میں ماریا تھی جو شاید اسی وقت 2 سال کی تھی، اور اس آدمی کی گود میں میں تھی جو شاید اس وقت 1 سال کی تھی۔ ہم دونوں بہنوں میں ہی 1 سال کا فرق تھا۔ اس کا مطلب کہ وہی ہمارا باپ تھا، اور پھر جس کو ہم اپنا باپ سمجھ رہے تھے وہ ہماری ماں کی زندگی میں کیسے آیا۔ اس کے بعد ہم لوگ بار بار تصویریں پلٹ پلٹ کے دیکھنے لگے، لیکن ایسی اور کوئی تصویر نہیں ملی جو اس کہانی کا دوسرا پہلو ہمیں دکھا سکتی تھی۔ ہمیں صبح ہونے کا انتظار تھا، اور جب صبح ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کے ہم حیران رہ گئے۔ میرا باپ اور وہ لڑکی باہر لان میں بیٹھے تھے۔ میرے باپ کو دیکھ کے بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ بستر مرگ سے اٹھا ہوا آدمی ہے۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک جوان لگ رہا تھا۔ اس نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ وہ لڑکی اس کے لیے کافی بنا کے اس کے پاس بیٹھی تھی، اور ان دونوں کو دیکھ کے ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ جیسے ان دونوں کی ابھی شادی ہوئی ہے، بلکہ شادی کو کوئی 10-12 دن گزر گئے ہیں اور انہوں نے محبت کی شادی کی ہو۔ اور یہ ایک ایسا شادی شدہ جوڑا ہے جو آپس میں بہت خوش ہو اور ایک دوسرے کے لیے پاگل ہو۔ وہ ہوتے ہیں نا کچھ ایسے جوڑے جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ واہ کتنا اچھا کپل ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنا ہے۔ ان دونوں کو دیکھ کر بھی ایسا ہی لگ رہا تھا۔ جب میں اور میری بہن حیران سی شکل بنا کر اور اس طرف گئے تو ہمارے باپ نے کہا کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ ناشتہ کرو۔ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، اور وہ تصویر ان کے سامنے رکھ دی۔ تو کہنے لگا کہ اچھا
تم لوگوں کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ ویسے آج تم لوگوں کو سب کچھ پتہ چلنے ہی والا تھا۔ یہ تم لوگوں کا باپ ہے اور یہ تمہاری ماں، جس کے جانے کے بعد تمہاری ماں نے مجھ سے شادی کی۔ وہ عمر میں مجھ سے 15 سال بڑی تھی اور 2 بیٹیوں کی ماں تھی، اور میں نے اس سے اس کی دولت کے لیے ہی شادی کی تھی، لیکن اس نے ساری زندگی مجھے اپنا غلام بنا کے رکھا۔ میری اوقات کسی کتے کی اوقات سے کم نہیں تھی۔ اسی وقت میرے دل میں تمہاری ماں کے لیے انتقام بیٹھ چکا تھا، لیکن پھر وقت کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ اپنی موت خود ہی مر گئی، لیکن ابھی بھی سب کچھ اس کے نام تھا۔ اور پھر جاتے جاتے وہ یہ وصیت بھی کر گئی کہ میں دوسری شادی نہ کروں، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ دوسری شادی تو میں اگلے دن ہی کر لوں گا۔ 1 سال تک میں سوچتا رہا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ شاہین سے محبت کرتا تھا، اس کے ساتھ میرا 2 سال سے افیئر چل رہا تھا۔ میں نے بیماری کا ناٹک کیا اور تم لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میری آخری خواہش ہے کہ میری ایک دن کے لیے شادی کروا دی جائے، اور مجھے پتا تھا کہ تم لوگوں نے اعلان بھی کروایا ہے۔ میرے بھی نوکر ہیں اس گھر میں جنہوں نے میرا نمک کھایا ہے، وہ میرے بڑے وفادار ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ بات بتا دی اور میں نے شاہین کو کہا کہ وہ گھر آ جائے اور آ کے یہ بات کرے کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے اور بہت مجبور ہے، اور اس کی بہنیں ہیں، باپ نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے جو وکیل نے تم لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ ساری جائیداد باپ کے نام کرا دو، وہ بھی میرا ہی دوست ہے۔ اب ساری جائیداد بھی میری ہے، میں نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی بھی کر لی ہے اور یہ سب کچھ میرا ہے۔ ہم لوگ تو حیران رہ گئے، جس باپ کی خاطر ہم بیٹھ کے رو رہے تھے، پریشان تھے، اس کے لیے دوائیاں خرید رہے تھے، اس کی آخری خواہش پوری کروا رہے تھے، وہ ہمارا باپ ہی نہیں تھا، اور اس نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ کیا یہ بات بھی سچ ہو سکتی تھی کہ کہیں ہماری ماں کو اس دنیا سے بھیجنے والا بھی وہی تو نہیں تھا؟ کیونکہ جو اتنا برا کر سکتا تھا وہ ایک انسان کو اس دنیا سے روانہ بھی کر سکتا تھا۔ ہم نے کہا کہ تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ سب کچھ ہماری ماں اور ہمارے باپ کا بنایا ہوا ہے۔ ہماری ماں نے غلطی کی جو تم سے شادی کی تھی، شاید سوچا ہوگا کہ 2 بیٹیاں ہیں، کسی مرد کا سہارا چاہیے، لیکن تمہارے جیسے سہارے سے تو بے سہارا ہونا بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ ہو گئی ہو تم لوگ آج بے سہارا، اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ ایک چھوٹا سا گھر ہے نا تمہارے نانا جان کا، جہاں وہ تب رہتے تھے جب وہ غریب آدمی تھے، وہ گھر میں نے تم لوگوں کے نام کر دیا ہے، وہاں جا کے رہو، مہینے کے 50,000 روپے بھی بھیجتا رہوں گا، اسی پہ دونوں بہنیں گزارا کرنا۔ اس گھر سے نکل جاؤ، کیونکہ اب اس محل کا میں بادشاہ ہوں اور میری ملکہ میرے سامنے بیٹھی ہے۔ جب ہم نے شاہین کو دیکھا تو ہم حیران رہ گئے، وہ کس طرح سے رو رہی تھی، کیسے کہہ رہی تھی کہ میں مجبور ہوں، میری بہنیں ہیں، بار بار آنسو گرا رہی تھی، اور اب اس کی شکل دیکھ کر مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ دل کر رہا تھا کہ اس کے منہ پہ ایک تھپڑ دے ماروں۔ ہم لوگوں نے وکیلوں سے بات کی، ادھر ادھر گئے، لوگوں سے مشورے کیے، لیکن یہ پتہ چلا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، ساری دولت اس کے نام ہو چکی تھی۔ ہم لوگوں نے خود ہی تو ساری دولت اس کے نام کی تھی۔ جو گھر اس نے ہمارے نام کیا وہ ایک نہایت ہی چھوٹا سا 1 کمرے والا گھر تھا، جہاں میرے نانا رہتے تھے، اور پھر وہاں سے نکل کر شہر گئے تھے۔ اپنی قسمت آزمائی تھی اور اتنا بڑا بزنس کھڑا کر لیا، اور مہینے کے 50,000 اس نے ہمارے لیے بھیجنے کی بات کی تھی۔ ہم نے اس گھر سے اپنا ضروری سامان اٹھایا اور ہمیں وہاں سے نکال دیا۔ اب ہم اس 1 کمرے والے گھر میں رہتے ہیں اور مہینے کے 50,000 میں گزارا کرتے ہیں۔ ابھی بھی کسی وکیل سے بات چل رہی ہے کہ کچھ ہو جائے، ہمیں ہمارا حق واپس مل جائے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب آپ نے خود ہی سارے حق اس کو دے دیے تو اب کیا ہوگا؟ اب اللہ سے دعا کریں کہ وہ خود ہی کہیں مر کھپ جائے تو شاید آپ لوگوں کی جائیداد آپ لوگوں کے پاس واپس آ جائے، لیکن وہ اگر اس دنیا سے جائے گا تو سب کچھ اپنی اس جوان بیوی شاہین کے نام کر جائے گا۔ ہم ابھی بھی حیران ہیں کہ کیسے اس آدمی نے پہلے ہماری ماں کو اور پھر ہمیں بے وقوف بنا لیا اور ہم بے وقوف بن گئے، اور جس انسان کو ساری زندگی اپنا باپ سمجھتے رہے وہ تو ہمارا باپ تھا ہی نہیں۔ اور ہماری ماں نے بھی ہمیں یہ بات نہ بتائی، اس نے کسی مصلحت کے تحت ہی نہیں بتائی ہوگی، لیکن کاش کہ اس نے ہمیں آگاہ کیا ہوتا کہ یہ آدمی کتنا خطرناک ہے، تو آج ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں ہوتا۔ بس اب ہماری زندگی یہی ہے اور ہمیں اسی طرح جینا ہے، اور یہ زندگی ہمارے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے، ہمیں کچھ بھی آسان نہیں لگ رہا، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے گا، اس آدمی کو اس کا انجام لینے کے لیے ضرور آئے گا۔ آپ لوگ بھی ہمارے حق میں دعا کر دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے
تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔